الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اے اللہ ہمیں ہماری موت پر لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، آج جو ہے وہ واش روم میں جانے کی جو دعا ہے وہ آپ لوگ سب یاد کر لیں، اور مجھے امید ہے کہ سب کو یاد ہوگی بھی۔ بہت ضروری دعا ہے، اور حدیث کی ہر کتاب میں مینشن ہے، بخاری شریف میں، ترمذی شریف میں، مسلم شریف میں، سنن نبی داؤد میں، سنن نسائی میں، ہر بک میں مینشن ہے، کیونکہ اس دعا کی بہت اہمیت ہے۔ اور دعا ہے، حدیث ہے، پہلے حدیث پڑھ دیتی ہوں، اور بخاری شریف کی حدیث پڑھتی ہوں۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث۔ یہ واش روم میں جانے کی دعا ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ سب کو ہی یاد ہوگی، اور اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، میں شرارتی جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد واش روم سے نکلنے کی دعا ہے، باہر نکلنے کی دعا، تو پھر واش روم سے باہر نکلنے کی دعا بھی پڑھیں۔ وہ ہے غفرانہ کا الحمد للہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی۔ یہ دعا بھی ضرور یاد کریں اور نکل کر پڑھیں۔ غفرانہ کا ہم سب سے پہلے یہ الفاظ ادا کرتے ہیں کہ اللہ، کہ تو میری مغفرت فرما، کہ میں وہاں پہ تیرا ذکر نہیں کر سکا واش روم میں۔ تو اس کے بعد جو ہے میں نے اپنے آپ کو گندگی سے دور کیا، اور تو مجھے عافیت عطا فرما۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، اس کو بھی لازمی یاد کر لیں، تاکہ ہم نے جو اللہ کے ذکر سے جتنی دیر نہیں کر سکے، اس کے لیے ہم اللہ سے مغفرت طلب کر لیں۔ اور میں ابھی انشاءاللہ غسل کا طریقہ جو ہے وہ بتاتی ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جو عورت ہے وہ اگر اپنے پیریڈس کے بعد نہا رہی ہے، تو وہ واش روم میں جا کے سب سے پہلے جو ہے اپنا، اس کو اگر بال زیر ناف بال صاف کرنے، انڈر آرمز صاف کرنے بال، تو وہ بال صاف کر لے۔ اور اس کے بعد جو ہے حدیث میں الفاظ ہیں کہ وہ شرمگاہ پر یعنی وجینا پر جو ہے وہ صحابیات جو ہیں وہ روئی کے اوپر کاٹن پہ عطر یا خوشبو کچھ لگا کر تو وجینا پہ رکھ کر اس کو پاک کرتی تھیں۔ تو اب جو ہے صابن آ گئے، سوپس ہیں، ہینڈ واشز ہیں، اس کے علاوہ انٹیمیٹ واشز ہیں، تو وہ لے کر تو آپ لوگ جو ہیں وہ اسے آپ واش کر لیں، تو وہ خوشبو والا اس طرح سے یہ پورا ہو جاتا ہے فیکٹر۔ پھر جو ہے آپ نے اپنے ہاتھ دھو کر پھر آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو میں آپ اسی طرح 3 دفعہ ناک میں کلی کریں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے، ایک ساتھ وہی جو میں نے پہلے بتایا تھا، ایک ہی چلو سے منہ میں اور ناک میں پانی ڈالیں گے، اور چہرہ دھو لیں گے تھوڑی سے نیچے تک، ماتھا فور ہیڈ اور نیچے تھوڑی سے جو نرخرا ہوتا ہے جن سے نیچے تک، وہاں تک آپ چہرہ دھو لیں گے، اور پھر بازو دھو لیں گے ہاتھوں کے ساتھ، انگلیوں کے خلال کے ساتھ۔ اب جو مسح کرنے والا ہے نا، وہ فرضی غسل میں مسح نہیں کیا جائے گا۔ فرضی غسل میں پہلے چلو میں پانی لیں گے، اور ایک چلو میں پانی لے کے وہ سر کے اوپر ڈالیں گے، اور اس سے جو ہے انگلیوں کے مساج سے پانی سر کی جڑوں تک پانی پہنچا دیں گے۔ پہلے سینٹر میں ڈالیں گے، پھر ایک اور چلو لیں گے، پھر وہ رائٹ سائڈ پہ اوپر سے لے کر نیچے تک ڈالیں گے، اور پھر وہاں سے آپ بالوں کی جڑوں کو گیلا کر لیں گے، پھر ایک اور چلو لیں گے اور وہ لیفٹ سائڈ پہ ڈالیں گے، اور اس سے جو ہے بالوں کی جڑوں کو گیلا کر لیں گے اچھی طرح۔ یہ اس طرح جو فرضی غسل میں مردوں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، اور عورتوں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ بالوں کی جڑوں تک ہمیں چلو میں یا مٹھی میں پانی لے کر اسے بالوں کی جڑوں تک پہنچانا ہے، مساج کرنا ہے سر کا، جیسے ہم تیل لگاتے ہیں بالکل ویسے ہی سر میں مساج کر کے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچایا جائے گا۔ یہ جو جڑوں میں بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچانا ہے، یہ ہم مسح کی جگہ پہ کریں گے۔ فرضی غسل میں مسح نہیں ہوتا، اس طرح سے بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم پاؤں نہیں دھوئیں گے، پاؤں ہم سب سے آخر میں دھوئیں گے۔ اگر ہم بالٹی سے کوئی نہا رہا ہے، اس وقت بالٹی سے نہانے کا کوئی بھی فیشن نہیں رہا، لیکن پھر بھی اگر کوئی بالٹی سے نہا رہا ہے تو وہ پھر مگ لے کے اپنے دائیں طرف پانی ڈالے گا، اور دائیں کندھے سے پانی ڈالے گا، اور پھر بائیں کندھے پہ پانی ڈالے گا، پھر سر پہ پانی بہا لے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ درمیان سے ہی شروع کریں، سر سے پانی ڈال کے پھر دائیں طرف ڈالیں اور پھر بائیں طرف ڈالیں۔ یہ 2 طریقے ہیں اس کے۔ اس کے بعد آپ نے جو صابن لگانے، اس سے مقصد یہ ہے کہ آپ کے جسم کا ہر حصہ پانی سے گیلا ہو جائے اچھی طرح، کوئی بھی حصہ ایسا نہ رہے جو پانی سے گیلا ہونے سے رہ جائے۔ اس کے بعد آپ نے جو صابن لگانا ہے، یا جو آپ وہ یوز کرتے ہیں واش وغیرہ کچھ بھی جو بھی وہ آپ یوز کریں۔ اور جو پاؤں ہیں وہ پھر سب سے، جب ہم پورا نہا لیں گے فرضی غسل میں، تو وہ سب سے آخر میں پاؤں دھوئے جائیں گے، لاسٹ میں انگلیوں کا خلال بھی کریں گے اور پاؤں بھی دھوئیں گے۔ جب پورا نہا لیں گے پھر آپ وضو کی نیت سے وہ آخر میں پاؤں دھولیں گے۔ ویسے بھی پاؤں دھلتے ہیں نا، نہاتے ہوئے پاؤں تو دھوتے ہیں ہم، لیکن جو وضو والا ہے نا، جو ہم نے شروع میں چھوڑ دیا تھا، وہ ہم لاسٹ میں وضو کی نیت سے آخر میں ہم پاؤں دھولیں گے۔ غسل 2 طرح کے ہیں، ایک غسل جو ہے وہ عام غسل ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ فرضی غسل ہوتا ہے۔ عام غسل میں یہ کہ ہمیں گرمی لگ رہی ہے، یا ہم باہر سے آئے ہیں، پسینہ ہو رہے ہیں، یا ویسے ہی گھر میں کام کرنے سے اسمیل آ رہی ہے، تو اس سے ہم باقی ہم اسے اس گندگی کو، اس بدبو کو دور کرنے کے غسل کے لیے غسل کرتے ہیں۔ اور دوسرا غسل جو ہے وہ فرضی غسل ہے۔ اس میں جو ہے ہمارا حیض والا غسل آتا ہے، نفاس والا غسل آتا ہے۔ حیض سب کو پتہ ہے کہ پیریڈز کو کہتے ہیں، ماہواری ایام ماہواری جو مہینے میں ہر عورت کو پیریڈز ہوتے، اور دوسرا ہمارا نفاس ہے،
اور تیسرا جو ہے وہ ہے جنابت، جو مردوں کے لیے ہوتا ہے، جن کو جہاں مردوں کو احتلام ہو جائے یا پھر جنابت ہو، میاں بیوی کے تعلق کے بعد جنابت جو ہو جاتی ہے، تو ان تینوں صورتوں میں جو غسل ہوتا ہے اسے فرضی غسل کہتے ہیں۔ فرضی غسل کا طریقہ مرد اور عورت کے لیے آلموسٹ سارا ایک جیسا ہی ہے۔ اچھا، جو مردوں کا ہے اور عورتوں کا ہے، جیسے احتلام والا نہائیں میاں بیوی کے بعد جو جنابت والا غسل میاں بیوی کریں، تو اس میں سب سے پہلے یہ کیا جائے گا کہ اگر کوئی گندگی وغیرہ کہیں جسم پہ لگ گئی ہے میاں بیوی کے تعلق کے بعد، تو انٹر کورس کے بعد، تو کہیں اگر منی لگ گئی ہے عورت کے جسم پر یا مرد کے جسم پر، تو وہ یہ کیا کریں گے کہ سب سے پہلے اس نجاست کو اتار لیں گے نہانے سے پہلے پانی سے اس نجاست کو دھو لیں گے۔ پھر جو ہے، اور ہمیشہ جو ہے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر پانی ڈال کر دھویا جائے گا۔ ویسے مسلم شاور وغیرہ ہیں تو ظاہر ہم شاور لے کر تو پھر الٹے ہاتھ سے ویسے ہی جو ہے نجاست صاف کر لیتے ہوتے ہیں۔ تو بس یہ سمپل سا طریقہ ہے، اس کو سب اچھی طرح سن لیں، اور اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ اس کو پوچھ سکتا ہے انشاءاللہ، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ دوبارہ بھی کسی کو نہیں سمجھ میں آتا تو اس کو اچھی طرح ایکسپلین کر دوں گی انشاءاللہ، اور جس کو زیر ناف بال صاف کرنے وہ کر لے، جس کو انڈر آرم بال صاف کرنے وہ انڈر آرم بال صاف کر لے۔ تو یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک اس کا ہے پاکی حاصل کی جاتی ہے اس میں حدیث میں کہ 40 دن سے اوپر جو ہے وہ اس چیز کو نہ رکھا جائے۔ ویسے تو چاول کے دانے سے ہی اگر بڑے ہو جائیں بال تو ان کو صاف کرنے کا حکم ہے، یعنی کہ ہم ہر 15 دن کے بعد جو ہے وہ بال صاف کر لیں اسی طرح نیلز کا بھی یہ ہے کہ ہر 15 دن بعد ہم نیلز کاٹ لیں، یا جب بھی بڑے ہوں تو کاٹ لیں۔ نیلز کو گندگی کہا گیا ہے حدیث میں، وہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے حدیث پہ میں بتاتی جاؤں گی کہ مسلمانوں کے اوپر کیا کیا اس میں فرائض میں شامل ہے، کہ اس کی باڈی کے جو ہے انسان کے اوپر کیا فرائض ہے۔ تو انشاءاللہ سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ایک امپورٹنٹ بات وہ یہ کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف غسل کر لیا تو وضو ہو جائے گا، صرف غسل کرنے سے وضو نہیں ہوتا۔ اگر کوئی فرضی غسل نہیں کر رہا، ویسے غسل لے رہا ہے، تو وہ پہلے وضو کرے گا پھر غسل کرے گا، یا پھر غسل کر کے پھر وضو کرے گا تو اس کا وضو ہوگا۔ صرف غسل کر لینے سے وضو نہیں ہوتا۔ تو اس پہ جو ہے یہ نہیں کہ سر دھو لیا تو مسح ہو گیا، اس میں باقاعدہ جس طرح سے مسح کیا جاتا ہے وضو میں ویسے ہی مسح کیا جائے گا، پاؤں دھوئے جائیں گے، پورا پراپر وضو کیا جائے گا تو وضو ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔